بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، اسی طرح ٹاؤن چیئرمین جناب نصرت اللہ صاحب، ڈاکٹر فواز صاحب، رضوان سمیع صاحب، عاطف علی خان صاحب، فراز حسیب صاحب اور ظفر احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، زاہد عسکری صاحب۔ ایک دو موضوعات ہیں جن پر آج گفتگو ہمیں کرنا ہے۔ 19 اگست کو ہونے والی بارشیں اس نے ایک مرتبہ پھر قابض میئر مرتضی وہاب صاحب 17 سال سے شہر کراچی اور پورے صوبے پر حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی، وزیر بلدیات اور پیپلز پارٹی کے 13 چیئرمینز کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے، اور وہ بارش جو 75 mm سے لے کر میکزیمم بھی اگر ہوئی ہے 3-4 دن ملا کر 230 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے، اس بارش میں پورا شہر ڈوب گیا۔ اس بارش کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور اگر جماعت اسلامی کے یہ 9 ٹاؤن چیئرمین، ان کی ٹیم، ہمارے الیکٹڈ نمائندے، جماعت اسلامی کی ٹیم فیلڈ میں موجود نہ ہوتی تو پورا کراچی آئی چندی گڑھ اور شارع فیصل کا منظر پیش کر رہا ہوتا، جہاں لوگ 8-8 10-10 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے، گاڑیاں خراب ہو گئیں، موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں، اور لوگ آفسوں میں رکنے پر مجبور ہوئے۔ پورا آئی چندی گڑھ روڈ، یہاں سے لوگ شہر کی جانب آتے ہیں، شہر کے مرکز کی جانب، اسی طرح ڈیفینس اور ان سارے علاقوں سے لوگ جگہ جگہ لوگ آفسوں میں رات گزاری ہے، لیکن بوکھلاہٹ کا شکار ناکام میئر مرتضی وہاب صاحب اس سب کے باوجود کہ وہ حقائق بیان کرتے، وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، 2 دن قبل کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر، اس کے صدر اور اس کے سابق صدر، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کی کہ اپریل 2025 میں ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا کہ کراچی میں بارشوں کے نتیجے کے اندر تباہی ہوگی، لہٰذا آپ نالوں کی صفائی کروائیے۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ شہر کو ان بارشوں میں 15 ارب سے 16 ارب روپے کا ڈوب گئے شہر میں انڈسٹری، صورتحال یہ ہے کہ انڈسٹریل ایریا ان کے اندر پانی بھر جاتا ہے، فیکٹریوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے۔ اسی طرح تاجروں کے رہنما وہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ کپڑا مارکیٹ کی دکانوں کے اندر پانی بھرایا۔ اسی طرح فرنیچر مارکیٹ، لانڈی کرنگی کی مارکیٹیں، ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہوں گی کہ جہاں رکھا ہوا سامان تباہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے کے بعد معمولات زندگی پھر رواں دواں ہو گئے، معمول پر آ گئے۔ آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ آپ کی کیفیت اور آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے
اس کو دیکھ کر تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طب کے اندر، میڈیکل کے اندر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے، بائی پولر مینٹل ڈس آرڈرنس۔ آپ کی کیفیت سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ نے کل پریس کانفرنس کے اندر پورے صوبے کے 45 ٹاؤن چھوڑ کر آپ کو 9 ٹاؤن نظر آئے، اور 9 ٹاؤن بھی آپ نے جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کا انتخاب کیا، اللہ ماشاء اللہ۔ اور آپ نے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ صوبائی حکومت، اس نے تو سارے بینک کھولے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہر مہینے 1 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ بھائی، یہ صوبائی حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے، اس بات کو بھی کلیئر کر لیجئے۔ او زیڈ ٹی اگر کہیں کوئی اشکال تھا تو وہ درست ہو جانا چاہیے۔ 1999 میں آکٹرائے ٹیکس و فیڈرل حکومت کی ایما پر ختم کر دیا گیا۔ فیڈرل حکومت نے کہا کہ جنرل سیلز ٹیکس جو 12.5% ہے، اس کو ہم 2.5% بڑھا دیتے ہیں، 15% کرتے ہیں، اور یہ 2.5% کی جو رقم ہے، اس سے آپ کو ہم اتنا حصہ ادا کریں گے، اور یہ بھی وہ رقم ہے جو ہمارے ٹیکسوں کی رقم ہے، ہم آپ کو یہ رقم جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اسی طرح 9 ارب روپے آکٹرائے ٹیکس کی مد میں کے ایم سی کو ملتے ہیں وایا صوبائی حکومت، یعنی فیڈرل حکومت یہ دے رہی ہے صوبائی حکومت کو، اور صوبائی حکومت سے پھر یہ رقم کے ایم سی کو ملتی ہے 9 ارب روپے۔ اسی طرح گرانٹ نیٹ کے 10 ارب روپے۔ آپ ذرا اس کا حساب تو دیجئے کہ آپ کے 13 ٹاؤنز کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو حال ان 13 ٹاؤنز کا ہے، جس طرح کی کیفیت ہے۔ آپ کو 45 میں سے 9 ٹاؤن نظر آئے ہیں، اور یہ بات بھی ہم کلیئر کر دیں کہ دیکھیں، جماعت اسلامی کے خلاف الزام لگاتے ہوئے سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ پچھلے مالیاتی سال جولائی سے لے کر جون تک جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کو ایوریج پر منتھ، 9 ٹاؤنز کا ٹوٹل ایوریج پر منتھ 90,76,64,416 روپے او زیڈ ٹی کی مد میں دیے گئے، اور میں نے آپ کو بتا دیا وفاق سے آنے والی یہ او زیڈ ٹی صوبے کو آتی ہے، اور وہاں سے پھر اس او زیڈ ٹی میں سے صرف سیلری کی مد میں پر منتھ پچھلے پورے سال کا آپ لگا لیں ایوریج پر منتھ 70,76,64,416 میں سے 70,34,48,586 روپے 78% سیلری کی مد میں جا رہے ہیں۔ بیلنس کتنا بچا؟ 22%، 20 کروڑ فائنینشیل اسسٹنس، میڈیکل ڈسبرسمنٹ، لیو انکیشمنٹ، پیٹرول کے پیسے، گروپ انشورنس، پروویڈنٹ فنڈ، اور تو اور صورتحال یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو 1 ارب روپے دے رہے ہیں ہر مہینے۔ اعداد و شمار میں نے رکھ دیے ہیں، صرف گلشن ٹاؤن کی مثال دوں گا۔ گلشن ٹاؤن میں اکتوبر 2023 سے جون 2024 ملنے والی او زیڈ ٹی، اس کے اخراجات، ایکسپینڈیچر، یعنی جتنی او زیڈ ٹی ملی ہے اس سے زیادہ خرچہ ہوا ہے، اور یہ خرچہ ہمارے ٹاؤنز نے اون ریسورسز سے کیا ہے۔ 3,89,03,269 روپے صرف ایک سال کی یہ رپورٹ ہے۔ دوسرے سال پھر گلشن ٹاؤن 3,36,00,000
3,68,970 روپے، یعنی یہ دونوں رقومات ملا لی جائیں تو 7,25,12,259 روپے وہ ہیں کہ جو ٹاؤن نے اپنے ریسورسز کے ذریعے صرف تنخواہوں کی مد میں دیے ہیں۔ یہ ہے وہ آپ کی کارکردگی جس کو آپ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کو 1 ارب روپے دیے ہیں۔ دوسری جانب یہ سرکولر موجود ہے کہ ہر ٹاؤن جو اس کی اون ریسورسز ہیں اس سے 20% علیحدہ اکاؤنٹ بنا کر پینشن کے لیے رکھے گا۔ ترقیاتی فنڈ 1 پیسہ نہ دیں اور 1% 20% پینشن جو ہے وہ اون ریسورسز سے جمع جو ہوگی وہ بھی ٹاؤن پینشن کے لیے رکھے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کے الیکٹرک کے 9,93,50,000 وہ رقم ہے کہ جو آلریڈی منا کر لی جاتی ہے، OZT سے پہلے ہی منا کر لی جاتی ہے تمام ٹاؤنز کی، صرف ایک ٹاؤن کی بات نہیں، تمام ٹاؤنز کی منا کر لی جاتی ہے، اس کے بعد رقم دی جاتی ہے۔ پھر جو اون ریسورسز کے ذریعے ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان ترقیاتی کام میں سندھ ریونیو بورڈ ابھی ایک فائل اوکے ہوئی 8% کاٹ لیے گئے، انکم ٹیکس 5%، تو سیدھا 13% تو وہ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ نااہل 17 سال سے صوبے پہ براجمان پیپلز پارٹی کی حکومت کر کیا رہی ہے؟ یہ قابض میئر کہ جن کو میئر بنانے کے لیے ہمارے تمام مقتدر اداروں نے سارے قوانین ایک طرف، انتخابات ہو گئے، انتخابات کے بعد جناب اسمبلی سے یہ اپروو کرایا گیا، انتخابات کے دوران کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جناب پورے کراچی سے کہیں بھی لڑا جا سکتا ہے UC چیئرمین کے لیے، اور پھر وہ سارا گراؤنڈ بنا کر 192 ہار گیا، 173 جیت گیا۔ پیپلز پارٹی کی صورتحال تو یہ ہے جمہوریت جمہوریت جمہوریت، راگ الاپتے نہیں تھکتے، اور یہ ایک وڈیروں کا پورا ایک ٹولہ ہے، ایک ایسی مافیا ہے، کرپٹ مافیا، کہ جو لوگوں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرپشن کا پہاڑ، کراچی پانی سے نہیں ڈوبا، کراچی تو ان لوگوں کی نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن سے ڈوبا ہے، کہ جس طرح آپ نے اداروں کا حال کیا ہے، اور ادارے ابھی ایک بحث چل پڑی کہ سارے ادارے میئر کے ماتحت ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، سارے ادارے شہر کے میئر کے ماتحت ہونا چاہیے، لیکن بتایا جائے کہ اس وقت اداروں کی کیا صورتحال ہے۔ واٹر بورڈ کی مالک پیپلز پارٹی، سالڈ ویسٹ کی مالک پیپلز پارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پیپلز پارٹی کے پاس، KDA کی مالک پیپلز پارٹی، LDA کی مالک پیپلز پارٹی، MDA کی مالک پیپلز پارٹی، پورے کراچی کو ہڑپ کر گئے، تمام وسائل پر قبضہ کر لیا، سارے اداروں پر قبضہ، اور جہاں جہاں کراچی لکھا ہے کوشش کی گئی کہ ان کراچی کو کسی طرح کھرچ کر نکال دیا جائے، کراچی کا کے نکال دیا جائے، سارے اداروں کو کا قبضہ ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، شہر کو پانی فراہم کرنے کا ادارہ، نکاسی آب کا ادارہ، چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب، کارکردگی صفر کارکردگی، اور وہ سارے اعداد و شمار وہ پیش کرتے پھر رہے تھے۔ $1.6 بلین 12 سال کا پروجیکٹ کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپلیمنٹیشن پروگرام، ذرا بتائیں تو 2019 میں شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ، جس کے اندر ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے، جس میں ایشین انفراسٹرکچر بینک کی فنڈنگ ہے،
$100 ملین 2025 تک خرچ کرنا تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 28 ارب روپے. کہیں نظر آتے ہیں کراچی کے لوگوں کو؟ کراچی کے لوگوں کو کہیں نظر نہیں آتے. آج اگر کراچی کی یہ حال ہوا ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، وزیر بلدیات قابض میئر مرتضی وہاب صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اپنے حصے کا کام نہ کرے. کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے. 20,000 ٹن کچرا روزانہ کراچی سے اٹھتا ہے. ذرا بتائیں کتنا جاتا ہے لینڈ فل سائٹ پر اور کتنا نالوں کی نظر ہو جاتا ہے. 60 کروڑ روپے نالوں کے ایلوکیٹ ہوئے. کتنا خرچ ہوئے؟ آپ تو مرکزی نالے بھی آپ نہیں کر سکے. انڈسٹریلسٹ خط لکھ رہے ہیں. کاروباری برادری جو ہے وہ پکار کے چلا کر کہہ رہی ہے کہ کراچی پر رحم کرو. آپ نالے صاف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. جب مانسون شروع ہوتا ہے آپ کو خیال آ جاتا ہے. بارشیں ہوتی ہیں، نالے اوور فلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آبادیاں ڈوبتی ہیں. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ شہر کراچی کو اس کا جائز حق دیا جائے اور شہر کراچی کو جو اس کا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ دینا ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. کہیں وفاقی حکومت نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کہیں ہے مسلم لیگ نون؟ کہیں MQM نظر آ رہی ہے؟ بتائے ذرا اس شہر کے لیے کیا کیا ہے. ہر حکومت کے مزے لیتے ہیں. وفاقی حکومت میں سارے شامل ہیں. اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے نون، MQM، پیپلز پارٹی، PTI سب ایک ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں. اپنی تنخواہیں بڑھا لی جائیں، لوگوں کا مسئلہ حل نہ ہو. وفاق کے اندر سب شامل ہیں. اور آپ دیکھیں شہر ڈوب رہا ہے، شہر پریشان ہے، شہر کے رہنے والے لوگ. اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ کیا پورا شہر کھود دیں؟ بھائی 17 سال کے اندر اگر آپ کی اہلیت یہ ہے کہ آپ شہر کے لوگوں کو سہولت نہیں دے سکے، شہر تو آپ نے پہلے ہی کھود کے ڈال دیا ہے. آج بھی دیکھیں ریڈ لائن کے نام پر 26 کلومیٹر کھود کے ڈال دی گئی. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کریم آباد انڈر پاس 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، کوئی حتمی تاریخ ہی نہیں ہے کب بنے گا. آپ کم از کم چلیں یہی بتا دیجئے، میڈیا کو بتا دیں کہ ریڈ لائن کب مکمل ہوگی. آپ کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ آپ اگلے 3 سال میں مکمل کر لیں. $503 ملین کا پروجیکٹ 700 ملین پر پہنچ گیا ہے $. پر. آپ کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ آپ کریم آباد انڈر پاس کی کوئی تاریخ دے سکیں. اپریل 2025 میں مکمل ہونا تھا، پھر اگست کی تاریخ دے دی گئی، اب کہا جا رہا ہے ستمبر میں بن جائے گا. یعنی مذاق ہے شہر کے ساتھ. ایک طرف اسلام آباد میں 3 انڈر پاس بنے، 72 دن میں وہ انڈر پاس مکمل ہو گئے. لیکن آپ ایک جہانگیر روڈ وہ آپ کا پیچھا کرتی رہے گی. آج بھی چلے جائیں جہانگیر روڈ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں بگ روڈ کا برج دیکھ لیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک سینئر رپورٹر نے رپورٹ کی تھی 8 مرتبہ وہ ناتا خان کا برج جب ہم جاتے ہیں کارساز سے ٹوارڈز بگ روڈ جاتے ہیں 8 مرتبہ ٹوٹ چکا ہے ایک ہی جگہ سے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ تقریباً 12 مرتبہ ٹوٹا ہے، 8 مرتبہ ایک ہی جگہ سے ٹوٹا ہے. یہ ہے آپ کی اہلیت. ہمیں اسی کا جواب دے دیجئے کہ ڈگ روڈ کا برج، یہ ناتا خان کا پل کتنے عرصے میں بنے گا، کتنی مرتبہ مزید ٹوٹے گا. جہانگیر روڈ کی حالت ایسی رہے گی. کریم آباد انڈر پاس کی تاریخ بتا دیجئے، ریڈ لائن کی تاریخ بتا دیجئے. کچھ نہیں، شرجیل میمن صاحب سے پوچھ لیجئے، وزیر اعلیٰ صاحب کھڑے ہوں، سعید غنی صاحب بتا دیں، مرتضی وہاب صاحب بتا دیں. یہ آپ نے کراچی کے پروجیکٹ کے ساتھ کیا ہے. آپ نہ شہر کو پانی دیتے ہیں. K4 منصوبہ
K3 نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا، K4 منصوبے کی PC2 بنائی گئی، اس کے بعد 2006 میں فیزیبلٹی بنی، صوبائی حکومت کے ذمہ تھا۔ 2019 میں جا کر پتہ چلا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اس منصوبے کے اندر، 14 ارب روپے ڈوب گئے، وفاق کے پاس چلا گیا۔ 2023 میں مکمل ہونا تھا، 25 آ گیا ہے، 40 ارب روپے دینا تھے، 3.2 ارب روپے سب نے مل کر MQM پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، صدر بھی ان کے، چیئرمین بھی ان کے، چیئرمین سینٹ ان کے، ڈپٹی اسپیکر ان کے، 2 صوبائی حکومتیں ان کے پاس، MQM وفاقی وزارتوں کے مزے لوٹ رہی ہے، گورنر صاحب ناچ گانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بھائی بتائیے نا، 3.2 ارب روپے آپ نے سیکشن کروائے ہیں، اس کا مطلب ہے منصوبہ سرخ فیتے کی نظر ہو گیا۔ آگمنٹیشن کا کام آج تک نہیں پتا کہ کام کب شروع ہوگا۔ کام شروع ہو جائے، 90 کلومیٹر کی لائنیں ڈالنا ہے، تو آپ نے شہر کو بارشوں کے اندر آپ نے شہر کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ بارشوں میں شہر کے انڈر پاسز بھر گئے، لیکن شہر کا 50% آبادی آج بھی پانی سے محروم ہے۔ آج بھی اورنگی، لانڈی، نارتھ کراچی، سرجانی، ایک منصوبے کا نامکمل منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ ہب ڈیم جناب بلاول صاحب کو لائے، ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا، افتتاح کرا کے چلے گئے۔ اور بھائی اس افتتاح کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو پانی ملے، جب بلدیہ ٹاؤن اور سائٹ کے لوگوں کو اور کھماڑی کے لوگوں کو پانی ملے۔ اگر کھماڑی کے لوگوں کو، سائٹ اور اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا تو اس منصوبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نامکمل منصوبہ، اس میں بھی آپ کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں، کبھی کچھ اور بیان دے رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی اہلیت۔ آپ بارشوں میں اس شہر کو اگر ڈوبا ہے، اس کے لوگوں نے 8 گھنٹے سڑکوں پہ گزارے ہیں، راتوں کو آفسوں میں رکے ہیں، تو اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اس شہر کو پانی نہیں مل رہا تو اس کی ذمہ داری ان ساری جماعتوں پر ہے کہ جنہوں نے 32 سال 40 سال یہ ساری پارٹیاں مل کر شہر پر حکومت کرتی رہی ہیں، آل اینڈ آل اس شہر کے لیے۔ یہی MQM، یہی پیپلز پارٹی، اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح شہر کے ایک بڑا مسئلہ شہر میں الیکٹرک کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے بارش ہوئی، 36 گھنٹے 48 گھنٹے لائٹ موجود نہیں ہے۔ یار کیا جو ہے قصور کیا ہے کراچی کے لوگوں نے کہ الیکٹرک کراچی کے لوگوں کے لیے قاتل الیکٹرک بن گئی ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال بارش کے اندر 3 4 5 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے، اس باپ کے کرب کا اندازہ کیجئے کہ جس نے اپنے 7 سالہ اور 19 سالہ بیٹے کی لاش اٹھائی، جس نے ان کا جنازہ پڑھا، اور آپ پورا منظر تو دیکھیے کہ کرنٹ لگ گیا، بڑا بھائی بچانے آیا، اس کو بھی کرنٹ لگ گیا۔ کس کا فیلئر ہے؟ الیکٹرک کا فیلئر ہے۔ کس کا فیلئر ہے کہ بارش میں ان کو اٹھا کر جو ہے وہ کندھے پر اٹھا کر باہر تک لایا گیا۔ ایمبولنس کے اندر ایک بھائی کی جان چلی گئی، تھوڑا آگے گئے، بریک فیل ہو گئی، ایمبولنس بند ہو گئی پانی کے اندر، دوسرا بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، لاشیں گھر پہنچ گئیں۔ یہ الیکٹرک جنریشن کے اندر، ڈسٹریبیوشن کے اندر، سب چیزوں کے اندر ناکام ہو گئی ہے۔ یہ نہ جنریشن کر پاتی ہے، نہ ڈسٹریبیوشن کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہر کے اس ادارے کو جو دفاعی نوعیت کا ادارہ تھا، آپ نے اونے پونے بھیج دیا۔ یہی ساری پارٹیاں شریک تھیں، یہی پیپلز پارٹی، یہی MQM، مشرف صاحب کے دور میں 2005 میں بھیج دیا، کھمبوں کے عوض بھیج دیا گیا۔ دوبارہ اکثریتی شیئرز 2008 کے اندر دوسری کمپنی کو دے دیے گئے، لیکن لوگوں کی قسمت نہیں بدلی، لوگوں کے دکھ دور نہیں ہوئے۔ آج بھی 12 گھنٹے 18 گھنٹے نارمل حالات کے اندر لائٹ موجود نہیں ہوتی، اور سزا ان کو بھی دی جاتی ہے جو پورا بل ادا کرتے ہیں۔ کسی آبادی میں یہ تو نیپرا کا
کے قواعد ہیں کہ اگر ایک آبادی کے اندر کچھ لوگ بل ادا نہیں کر رہے تو اس کی سزا پوری آبادی کو نہیں دی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے سارے ٹاؤن چیئرمینز اس کے حوالے سے کورٹ میں ہم درخواست دائر کی ہوئی ہے، ہم نے اپیل میں گئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بدماشی ہے، پوری آبادیوں کو آپ جو سزا دے رہے ہیں، 12 گھنٹے 18 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے۔ خدارا اس شہر پہ رحم کیجئے، اس شہر کو اس کا جائز حق دیجئے، اس شہر کو جینے دیجئے، اس شہر کو آگے بڑھنے دیجئے، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ وہ نہ کیجئے کہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے۔ اور پیپلز پارٹی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ شہر کراچی ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ، جتنے آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، سب کا مائنڈ سیٹ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے۔ لوگوں کو دبا کر رکھو، اختیارات پر قبضہ کرو، وسائل پر قبضہ کرو۔ یہ کراچی ہے۔ انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر آپ کا تعاقب کرتے رہیں گے، آپ کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کے سامنے آپ کی کرپشن واضح کرتے رہیں گے، اور کراچی کے حق کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے اور کراچی کے مسائل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اہل کراچی کے ساتھ مل کر جد و جہد بھی جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مزاحمت کے ذریعے انشاءاللہ ان ظالم حکمرانوں سے اپنا حق لے کر رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔